ایک شخص کہنے لگا امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام گھر میں قبر بنا رہے تھے۔ کسی نے کہا کیا بنا رہے ہیں؟ فرمایا اپنی قبر بنا رہا ہوں۔ اپنی؟ فرمانے لگے قبریں اس کی بنتی ہے کہ جن کے وارث ہوتے ہیں۔ میرا ایک ہی بیٹا مہدی ہے، 5 سال کا ہے، اسے نہیں پتہ کفن کیسے پہنایا جاتا ہے، اسے نہیں پتہ جنازہ کیسے اٹھایا جاتا ہے، اسے نہیں پتہ قبر کے حوالے سے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ مومنین کرام، ہمارا عقیدہ ہے الامام امام ولو کان فی بطن امہ، کہ امام امام ہوتا ہے چاہے وہ ماں کے شکم میں ہی کیوں نہ ہو، یعنی وہاں پر بھی علم لدنی اسے حاصل ہوتا ہے۔ تو اگر ماں کے شکم میں اس کے پاس معلومات ہیں، علم اللہ کا عطا کردہ موجود ہے، تو کیا دنیا میں آ کر ان کے پاس علم نہیں ہے؟ تو 5 سال کے ہو گئے، ابھی تک ان کو یہ نہیں پتا کہ کفن کیسے پہنایا جاتا ہے۔ استغفر اللہ رب۔ کیا 12ویں امام کو ابھی تک نہیں پتا تھا کہ جنازہ کیسے اٹھایا جاتا ہے؟ قبر کے حوالے سے ان کو کوئی پتہ نہیں تھا۔ ہم کہتے ہیں پوری کائنات کا علم تھا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ امام فرما رہے ہیں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ 2 اماموں کی توہین کر رہا ہے، ایک امام کی طرف جھوٹ منسوب کر رہا ہے اور دوسرے امام کی طرف جہالت منسوب کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ میں اسے جاہل کہہ دوں تو کیا اس شخص کی توہین کہہ دو گے کہ مولانا سید علی رضا نقوی صاحب نے فلاں کی توہین کر دی ہے؟ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کہیں گے جی فلاں کی توہین کر دی ہے، یعنی وہ 2 اماموں کی توہین کر دے تو ٹس سے مس نہ ہو، اس کی دل میں جگہ ہو، محبت اس کی دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہو، یعنی اس کا مطلب ہے پھر امام سے زیادہ اس شخص کا مقام ہے۔ لہذا بیدار ہو جائیں، ایسے افراد کا بائیکاٹ کریں جو جہالت کو پھیلائیں، جو توہین امام علیہ الصلاۃ والسلام کریں اور امام کی طرف جہالت کی نسبت دیں، ایسے ابو جہلوں سے بچیں۔ اور دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں مومنین کرام، وہ جو ایک ذاکر کے خلاف حسد کی آگ میں جل کر رہوالی کے ایک شخص نے طوفان بدتمیزی اٹھایا تھا اور اس نے منبر کے تقدس کو پامال کیا، مجلس کے تقدس کو پامال کیا، اور اس کو دلائل کی زبان سے جواب دینے کی بجائے اس کی ماں کو گندی گالیاں دیں۔ یاد رکھو یہ ہمارا مذہب بھی ہمیں اجازت نہیں دیتا، انسانیت کا بھی تقاضا یہ ہے کہ یہ ہمیں اجازت نہیں، اور پھر یہ کہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، کسی جگہ پہ بھی اجازت نہیں ہے کسی کی ماں کو زاہد نگاہ ناز سے کسی کم کو نہ دیکھ، شاید اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند۔ میں اس سے کہوں گا راہ والی کے حیدری سے، کیا پتا اس کی ماں تجھ سے بہتر ہو، تیرے باپ سے بھی بہتر ہو، کسی کے عقیدے کا کیا پتا ہے؟ ہر مومن کو اپنے آپ سے بہتر سمجھو، ہر مومنہ کو اپنے آپ سے بہتر سمجھو۔ تو اس حوالے سے اس نے زبان درازی کی، بازاری زبان استعمال کی۔ اب اس کی زبان کہاں گئی ہے؟ کیا اب اس کی زبان کو تالے لگ گئے ہیں؟ اب اس کی زبان کو فالج ہو گیا ہے؟ 2 اماموں کی توہین ہوئی ہے، ایک امام کی طرف جھوٹ منسوب کیے گئے 3، اور دوسرے امام کی طرف جو ہمارے وقت کا امام ہے اس کی طرف 3 جہالتوں کی نسبت دی ہے اس ابو جہل نے۔ اب اس کی زبان کیوں نہیں بولتی؟ اصل میں بیماری کچھ اور تھی جو اس نے ظاہر کی تھی اور دنیا کو پتہ چل گیا ہے۔ بہرحال ہمیں ان مجالس کے ذریعے سے امامت کی معرفت کو اپنی نسلوں تک پہنچانا ہے۔